میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دی۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون سا شخص مومن ہے اور کون سا شخص کافر ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے کرتے تھے تم لوگ؟ صحابہ کرام کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہم فرق نماز سے کیا کرتے تھے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز سے کیا کرتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے اس لیے تو نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ کافر ہے اس لیے تو نماز نہیں پڑھتا۔ ہائے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ اس دن میرا اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، یہ سنتے ہی سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ حافظ، قاری، علامہ، فہامہ، مفتی، غوث، قطب، ابدال، صحابی، تابی، نبی، رسول، پیغمبر سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، مگر ایک بندہ سجدے میں نہیں گر پائے گا، ایک شخص سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ ہوگا، یہ وہ بدبخت انسان ہوگا، یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، یہ بے نمازی انسان ہوگا۔ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کوشش کرے گا، دیکھے گا سب نے سجدہ کیا ہو، سب سجدے میں گرے پڑے، مگر خود سجدہ نہیں کر سکتا، اکیلا کھڑا ہے، سب سجدے میں، یہ اکیلا کھڑا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اکڑ جائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، بے نمازی انسان۔ پھر جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا، اس بے نمازی کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جوانوں، ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہو؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس شخص کو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ باقی کوئی گوارا کرے نہ کرے، مومن تو ہرگز گوارا نہیں کرے۔ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں فرعون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، قارون کھڑا ہو، اسی صف میں کسی بھی شخص کو کھڑا کر دیا جائے، ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم بستروں میں، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سانسیں لے رہے ہوتے ہو، مزے کی نیند کر رہے ہوتے ہو، غفلت کی نیند میں مبتلا ہوتے ہو، اس وقت پتہ ہے یہ جو اونٹ ہے، اونٹ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، میں جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنا۔ مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اور گدھا رات کے دوسرے پہر عرض کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، میں گدھا تو ہوں، کتا نہیں ہوں، تیرے لاکھ شکر ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو یہی کتا مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب اونٹ کہتا ہے، مالک تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے، مالک تیرے لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے، مالک تیرے لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم گرم بستروں پہ مزے کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سکون لے رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہو، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن تم اٹھ نہیں پاتے، مالک کی ذات کے آگے سجدہ نہیں کر پاتے، اذان کی آواز سنتے بھی رہتے ہو، نماز کے لیے اٹھتے نہیں،
پتہ ہے اس وقت یہی خنزیر مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے ہائے، تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی، ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ فجر پڑھی ہے، جب ظہر نصیب ہو جائے پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ کافی لوگ کہتے ہیں، شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر آپ نماز کا جتنا کہہ لیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، پانچوں وقت کا نمازی۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز ہونے لگی۔ اذان کی آواز سن کر، رب کا بلاوا سن کر نمازی غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں، مالک کو سجدہ کر کے ہوں، نماز پڑھ کے۔ مالک کا بلاوا آ گیا، آپ یہاں ٹھہریے، ابھی جاتا ہوں ابھی آتا ہوں۔ بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی، مالک کو سجدہ کیا، مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے۔ اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، غلام کہاں مر گیا؟ جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس بے نمازی سردار نے آواز دی، او غلام کہاں مر گیا ہے تم؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹھا ہے، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے۔ او غلام کہاں مر گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی، مالک کو جوتے والی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا۔ بند کرتے ہوئے اس نے کہا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے جوتوں والی جگہ کھڑا کر کے بلوا رہا ہے، جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ کافی لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں شاہ جی ہمیں کوئی تعویذ دو، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ چلو ہماری تو اوکھی سوکھی گزر گئی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد تو نماز پڑھے۔ میں نے کہا بابا جی جب تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھے؟ اور جب تم خود بے نمازی اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو۔ بابا جی مجھ سے آ گیا ہے تعویذ مانگنے کے لیے، جو تعویذ تجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کون سا بڑھتا ہے؟ فرمایا تھا جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگل پکڑ کے مسجد تک لے جانا، مسجد میں لے جانا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوانا۔ تم نے وہ تعویذ کون سا بڑھتا ہے؟ اب اولاد ہو گئی ہے جوان،
خود ہو بے نمازی، خود کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، اولاد ہو گئی ہے جوان، اب تم کہتے ہو نماز پڑھو، خود بے نمازی ہو، خود کبھی پڑھی نہیں، اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو، آگے وہ بھی کہتی ہے جا جا تو بڑا حاجی نمازی ہے، سانو کہندا ہے نماز پڑھ۔ تو جو رسول اللہ نے تمہیں تعویذ دیا تھا کہ ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کر مسجد میں لے جانا، شروع سے ہی بچے میں نماز کی عادت ڈالنا، اگر وہ والا تعویذ اپناتے، وہ والا تعویذ برتاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، خوبصورت شہر سے ہوا۔ عالی شان محل دیکھ کر، عالی شان مکان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے خوبصورت گھر دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ آگے چلا گیا، کافی عرصہ بعد جب اس کا واپسی اسی راستے سے گزر ہوا، اسی بستی سے گزر ہوا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی بستی، عالی شان مکان، مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، ملبہ پڑے، مٹی کے ڈھیر لگے پڑے، دیکھ کر حیران رہ گیا یار یہاں تو عالی شان محل تھے، عالی شان مکان تھے، کوٹھیاں تھی، خوبصورت شہر تھا، اب شہر کو کیا ہو گیا، کیوں حیران ہو؟ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ یہ فقیر اس اللہ کے ولی کے پاس گیا، پوچھا بابا جی ایک وقت تھا میں یہاں سے گزرا تھا، عالی شان مکان، خوبصورت محلات دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب واپسی سے میرا گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ عالی شان بنگلے، عالی شان محل، عالی شان مکان، مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، شہر کا کوئی نام و نشان نہیں، کہاں گئے ہیں سب لوگ؟ اس نے کہا بیٹے نہ پوچھ ہمارے شہر کی داستان، نہ پوچھ ہمارے شہر کی کہانی، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس طرح کا عذاب آیا کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ساری کی ساری بستی ویران ہو گئی۔ اب دیکھ لے تیرے سامنے ملبہ پڑا ہے، اگر ایک بے نمازی کا گزر کسی شہر سے ہو تو سارا کا سارا شہر برباد ہو جاتا ہے، تو جس گھر میں سارے کے سارے لوگ رہتے بھی بے نمازی ہوں، اس گھر میں برکتیں کیسے ہیں، اس گھر میں سکون کیسے ہے، اس گھر میں قرار کیسے ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا میرے کریم رب او علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے، میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی، ایک نئی کہانی سنی۔ کہا جی کیا سنی؟ کہا آج جی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا۔ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، دین کے دشمنوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔
یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آئے آئے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نماز تلوار چلانے سے بھی زیادہ اہم۔ تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے، ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ حسین بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم پیٹ بھر کے بھی نماز چھوڑ دیتے۔ ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، آنکھوں کا آپریشن، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، آنکھیں کہیں خراب نہ ہو جائے پھر سے۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا۔ بابا جی ہسپتال سے گھر آیا، گھر آتے ہی اس نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹا جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ امام غزالی نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا جب تو مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ جب تو نماز نہیں پڑھ پھر مالک کا دیا رزق کیوں کھاتے؟ پھر مالک کا رزق کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ او نادان، پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا، تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا گدھا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، پورا دن باہر سے، سارا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، کسی اور کی نہیں کرتا۔ پر میں کتنا نادان ہے تو، یہ کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، اس کو سجدہ کر نہ کر، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، اور تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا، شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا۔ کسی عقل مند نے دیکھا، کہا میاں یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہو گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میاں جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی، جب سے میری رب سے صلح ہوئی انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ اے بندے نماز بہت ضروری ہے، پڑھا کر، بہت ضروری ہے، پڑھا کر، کچھ ملے نہ ملے میں نے سنا ہے رب ضرور ملتا ہے۔ اور جب ہر نمازی اور بے نمازی نے مر جانا ہے تو پھر نمازی ہو کر مرنا بہتر نہیں؟ جب ہر نیک اور بد نے مر جانا ہے تو پھر نیک ہو کر مرنا کہیں زیادہ بہتر نہیں؟ آئے ادھر سے آذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آگے بھی اس بات پر سننے والے بھی سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی۔ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا پانی دستیاب، گرم پانی دستیاب، ایسے لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے،
یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے قبلہ، جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے۔ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے نرم نرم قالینیں بچھی ہوئی ملتی، مخملی قالین بچھی ہوئی ملتی۔ آئے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب، دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ اور میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر جس بلال کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے اس عاشق رسول نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انگاروں کے اوپر جس کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آئے امیہ بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ امیہ بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، کوڑے برسا رہا ہے، بلال نیچے سے مسکرا رہا ہے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے بلال کا یہ تماشا دیکھا تو پوچھ ہی لیا، بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، پیسے دینے ہیں پیالہ لینا ہے ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے اور بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر یہی تمہاری آنکھ صبح قبر میں جا کھلی تو کیا کرو گے؟ مخملی کمبل اوڑھ کر، دین سے منہ موڑ کر، نبی سے رشتہ توڑ کر، غفلت کی نیند سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر صبح اٹھتے ہی منکر نکیروں کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کرو گے؟ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس بابا جی نے نوجوان سے پوچھا نوجوان ایک بات تو بتا۔ جی کون سی بات؟ کہا مثال کے طور پر یہی شخص جو ابھی مرا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اوپر سے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے، تو سب سے پہلے یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ تہجد پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ سجدوں پہ سجدے کرنا پسند کرے گا۔ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو تہجد نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ آج مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اے نوجوان تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے جو چل کر تو نماز نہیں پڑھتا؟
میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں سے ایک زبردست بات لکھی ہوئی تھی۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے۔ استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے آگے سے پڑھ رہے تھے۔ استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ آئے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا۔ استاد بھی بے نمازی تھا، استاد سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے میاں تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ جوانو، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے؟ میاں جس نے 20 سال تمہارے جوتے پالش کیے، جس نے 20 سال تمہارے کپڑے دھوئے، جوتے صاف کیے، آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ہم نے تو الحمدللہ اپنی بہن کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، ہم نے جائیداد بھی دی، ہم نے سونا بھی دیا، ہم نے زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو جائیداد بھی دے دی، تو نے اپنی بیٹی کو دولت بھی دے دی، تو نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دیے، 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دی، سونا بھی دے دی، اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی؟ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز دی ہے، اللہ کا عشق دیا ہے تو سب کچھ دیا ہے۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز نہیں دی، اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دی۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو خدا کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ آج تیری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو نماز دے دیتا، قرآن پڑھا دیتا، نماز سکھا دیتا، خدا کا خوف دے دیتا، تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ حضرت علی کی ٹانگ میں تیر گھس گیا، نکالتے تھے، آپ کو درد ہوتا تھا، برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس قدر درد، ٹانگ میں تیر گھس گیا، بڑی کوشش کی نکالنے کی۔ ایک تجربہ کار انسان ہے، اس نے کہا ٹھہرو نماز کا وقت ہو لینے دو۔ نماز کا وقت آیا، اذان ہے۔ حضرت علی نے نماز نہیں تھی، جب آپ سجدے میں گئے بھول گئے درد، جب سجدے میں گئے بھول گئے دنیا، بھول گئے دکھ، بھول گئے درد، بھول گئے تیر کو۔ لوگوں نے بڑے زور سے کھینچا، تیر نکال دیا، حضرت علی کو جنبش بھی نہ ہوئی، آپ کا جسم تھرا بھی نہ اٹھا، کانپا بھی نہیں، زور سے تیر کھینچ لیا۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یار تم نے تیر نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں، ہم نے تو تیر نکال لیا ہے، ہم نے تو بڑے زور سے تیر کو کھینچا ہے، آپ کو جنبش بھی نہیں ہوئی، آپ کو درد نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ رب العزت کی جاہ و جلال کی قسم مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ تم لوگ تیر نکال رہے ہو یا نہیں نکال رہے۔ قبلہ نماز کہتے بھی اسی کو ہیں کہ آدمی خود کو بھول جائے، نماز کہتے بھی اسی کو ہیں، نماز کے دوران بندہ دنیا کو بھول جائے، اپنوں کو بھول جائے، پرایوں کو بھول جائے، اللہ کے ساتھ لین ملا لے۔
نماز اصل میں ہے بھی وہی. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی. اس وقت فرشتے تمہیں کہتے ہیں اے بندے ایک بار اپنے سامنے دیکھ تو صحیح. اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت تو کس سے مخاطب ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے، تو خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنا سر اٹھائے ہی نہ. اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے، تیرے سامنے کون کھڑا ہے، قیامت تک سلام پھیرے ہی نہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے تو کانپ جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، لرز جاتے، کانپ جاتے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں تو کانپ کیوں جاتے ہیں، لرز کیوں جاتے ہیں، تھرا کیوں اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر آپ رو کر فرمانے لگے میاں اذان کی آواز سن کر کانپ اس لیے جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آ گیا ہے، نہ جانے اس کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں. چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری دنیا. جوانوں قیامت کے دن اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا. پھر نماز کے ساتھ دوستی لگا لینا، نماز کے ساتھ یاری لگانا. میرے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور دیکھوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. میرے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہے نبی نے تو صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی، نبی نے صرف چاہا ہے. اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ تمہارے سامنے ہے. مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ آگ کیسے بجھے گی، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جوانو مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، سجدے پہ اپنا سر جھکا لو، خشیت الہی میں آ کر خدا کے خوف سے ایک آنسو نکال لو. خدا کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے. فرصت نہیں ہمیں گھر سے مسجد تک آنے کی، اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت میں جانے کی. جو شخص پکا نمازی ہو اگر اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی زندگی کا جو چین ہوتا ہے نا وہ لٹ جاتا ہے، جو قرار ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، اسے سکون نہیں آتا، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے. اب اس مرض کی جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے. جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے سکون نہیں آئے گا، جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے قرار نہیں آئے گا، اسے چین نہیں آئے گا. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور ایک بنائے. یا اللہ ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.